آج جو طالب العلم ایک عالم کے پاس آ کر پڑھے گا، آج بظاہر تو ایک طالب العلم لگے گا، پھٹے پرانے اس کے کپڑے لگیں گے، پھٹے پرانے اس کی جوتیاں لگے گی، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا اس کے ماتحت چل رہی ہو۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھے، مہمان آئے ہیں، دودھ پلانا چاہیے مہمانوں کو، جاؤ فلاں دکاندار کو کہو، اس زمانے کا ہوٹل ہے، دودھ کے 5 پیالے بھیج دے۔ دودھ کے 5 پیالے لے کر ایک بچہ دودھ کی دکان پہ نوکر کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا اس کا لڑکا آیا، آ کر اس نے پیالے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے، 3 4 5 جو بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر کام کر گئی، اس بچے کو دیکھا، کہا واپسی آنا۔ اس نے کہا جی۔ سامان اٹھانے آیا، کہا بیٹا کیا کرتے ہو، کیا نام ہے؟ کہا میرا نام یعقوب ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا جی ابراہیم کا بیٹا۔ وہ ابراہیم جو کچھ دنوں پہلے فوت ہوئے تھے؟ جی وہی ابراہیم۔ اچھا آپ یتیم ہیں، یہاں ہوٹل پہ کیا کرتے ہیں؟ میں اس ہوٹل پہ نوکری کرتا ہوں، مہینے کا ہفتے کا 1 درہم ملتا ہے، اپنی اماں کو جا کر دیتا ہوں، میرا گھر بستا ہے، گھر چلتا ہے۔ کہا بیٹا اس نوکری کو چھوڑ، علوم پڑھ، قال اللہ قال الرسول پڑھ، اللہ رسول کی بات پڑھ، میں تمہیں ہفتے کا 2 درہم دوں گا کسی کام کرائے بغیر۔ امام صاحب بزنس مین آتے ہیں، کپڑے کے کاروباری ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کر پیالے استاد کو دیا کہ جی السلام علیکم، ادھر آ کر پڑھنے بیٹھ گئے۔ ہفتے بعد جا کے اماں کو 2 درہم دیے، ماں آئی شکریہ ادا کرنے اس ہوٹل والے کا، تیرا اللہ بھلا کرے اس دفعہ تو نے میرے بیٹے کو 2 درہم دیے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں دیے۔ کہا بیٹا تو 2 درہم لایا ہے؟ کہا جی مجھے اور کچھ نہیں پتا، مولوی نے کھول گیا بیٹا، وہ مولوی کے پاس بیٹھا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ یعقوب کی والدہ ام یعقوب آ کے امام ابو حنیفہ کو کہتی ہے تو مولوی ہے، میرے بچے کی زندگی کیوں خراب کر رہا ہے؟ سنو ذرا، میں تمہارے ضمیر پہ دستک دے رہا ہوں، میرے بچے کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس کا کل کیا ہوگا؟ اس کو کوئی کام سیکھ لے دو۔ امام صاحب نے کہا اماں اسے پڑھنے دو۔ کہا جی نہیں پڑھا، میں نے 1 درہم لینا ہے، میں نے 2 نہیں لینا۔ کھا کر ہوٹل میں پھر ڈالا۔ اگلے دن امام صاحب کے پاس پھر مہمان آئے، بچہ پھر دینے آیا۔ امام صاحب نے بچے کو کہا بیٹا 5 درہم 1 ہفتے کے، آ جاؤ۔ امام صاحب اس میں نظر دیکھ چکے تھے کہ بندہ بہت بڑی چیز بنے گا، اللہ نے اس کو سلیقہ دیا۔ بچہ پھر بیٹھ گیا، ہفتے بعد پھر 5 درہم، ماں پھر آئی۔ اس نے کہا کیوں میرے بچے کا مستقبل تاریخ کرتے ہو؟ حضرت امام ابو یوسف نے کہا ماں اس میں قابل احترام ہے، سنت رسول میرے چہرے پہ ہے، اسے بیٹھنے دے، اس کی لاج رکھ لے، ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت اسے رتبہ دے گا۔ اس نے کہا کھائے گا کہاں سے مولوی بنا؟ کہا یہ وہ خوراک کھائے گا دنیا کے بادشاہ شاید کم کھائیں وہ خوراک، اسے بٹھا دو۔ عورت ذات تھی، خاموش ہو گئی۔ بچے نے بھی کہا اماں مجھے بیٹھنے دے، میں پڑھتا ہوں، میں اللہ رسول کی بات پڑھوں گا۔ میرے دوستو ایک وقت آیا، اس بچے پر اپنے عالم، فاضل، فقیہ، محدث، مفسر، اصولی بہت بڑے رتبے پر فائز کیا، اور یہ امام صاحب کا شاگرد آج دنیا اسے قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ قاضی ابو یوسف کا اصل نام یعقوب ابن ابراہیم القاضی ہے۔ اس طرح امام حنیفہ نے وصول کیا، اور یہ وہ بندہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کا دادا استاد ہے۔ امام شافعی کے استاد امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، اور امام محمد نے کچھ حصہ اسباق کا امام قاضی ابو یوسف سے پڑھا، اور قاضی ابو یوسف صحابہ کے فتاوی کا حافظ، صحابہ کے آثار کا حافظ، عربی زبان اس کی نوک زبان پر، اور صحابہ کرام کے علوم، پیغمبر کے احادیث، اللہ کی آیات نوک زبان پہ ازبر تھی، اور دنیا میں اس جیسا مولوی تلاش کرنے سے نہیں ملتا۔ میرے دوستو امام یعقوب بن ابراہیم القاضی، قاضی ابو یوسف وہ شخص ہیں جنہوں نے محنت سے پڑھا، حتیٰ کہ ان کا جو یوسف بیٹا ہے جس کی وجہ سے ابو یوسف کنیہ ہے ان کی، امام یعقوب بن ابراہیم کا یہ بیٹا فوت ہو گیا، اور یہ امام حنیفہ کے پاس بیٹھ کے مسئلے لکھ رہے تھے۔ جب بتایا گیا کہ بچہ فوت ہو گیا، کہا تو فوت ہو گیا، بھائیوں کو کہا، باقیوں کو کہا جنازہ پڑھ لو، وہ فرض کفایہ ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن مجھے اپنے استاد صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے مسائل لکھنے دو، شاید یہ مجھ سے رہ جائے۔ اتنی محنتیں لگی ہیں علوم پر، ایسے کوئی عالم فاضل بن کے آپ کے سامنے نہیں بیٹھتا۔ اور ایک وقت آیا جب دنیا میں ایک عہدہ کریٹ ہوا، آج سے پہلے وہ اسلامی سلطنت میں عہدہ نہیں تھا، اس عہدے کا نام تھا قاضی القضات۔ یہ عباسی دور میں ہارون الرشید کی خلافت میں قائم ہوا ہے، اس سے پہلے اس دھرتی پہ قاضی القضات نامی کوئی منصب موجود نہیں تھا۔ قاضی القضات کا مطلب دنیا اسلام کے جتنے قاضی جسٹس جج ہیں ان میں ایک قاضی سپریم کورٹ کے طور پہ بیٹھے جسے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کہتے ہیں، اسے عربی میں قاضی القضات کہتے ہیں، جس کو بنایا جائے۔ اور سلطنت کتنی بڑی تھی، عباسی سلطنت، یہ چیچنیا جسے شیشان کہتے ہیں عربی میں، چیچنیا کے فلک بوز پہاڑیوں سے لے کر کوہ کاف کے برف سے ڈھکے ہوئے چوٹیوں سے لے کر انطاکیہ کے آخری کناروں تک، بغداد کے آخری کونوں تک، مراکش کے آخری ساحلوں تک حکومت تھی۔ عباسی سلطنت وہ سلطنت ہے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اگر ایک ملک میں غروب ہوتا ہے تو دوسرے بر اعظم میں طلوع ہو چکا ہوتا ہے، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ ان کا ایک
अमीर ठहरा था और ऊपर से यूं बादल तेजी तेजी से जा रहे थे। तो उसने कहा बादलों जाओ, जितना जाते हो तुम जिस जगह बरसोगे वहां के पैदावार का खराज अब्बासी सल्तनत की बैतुल माल में आएगा। इतने हुक्मरानी बने थे। इस वक्त का चीफ जस्टिस किसे बनाए? सब उलमा की नजर, सब अकाबिर की नजर, इत्तेफाक इसी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द याकूब इब्न इब्राहिम अल काजी पर नजर गई। जब इमाम सब दुनिया से रुखसत हो गए थे, आए आप शरई फैसले में, दीनी फैसले में, इस्लामी फैसले में आजाद होंगे, आइए आप इस ओहदे के लायक हैं। जब काजी अबू यूसुफ बैठे, बादशाह वक्त ने इनको फालूदा, पिस्ता, बादाम और इस तरह की एक डिश बनाकर खाने के लिए भेजी। ये वो जमाना है जब पिस्ता, फालूदा, बादाम कोई कोई खाया करता था। आज के दौर में चलहोजे भी ऐसे। मैं आपके मजमे में से किसी को कहूँ ना इस महीने में चलहोजे किसने खाए हैं, कोई हाथ खड़ा करके मुझे दिखा दे। ये मैं एक ऐसे खुराक की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में ये पिस्ता, फालूदा, बादाम और ये चलहोजे की चीजें बहुत कम लोग खाया करते थे। इनके पास ये बन के आया तो इमाम काजी अबू यूसुफ ने खाने में थोड़ी हिचकिचाहट फरमाई तो बादशाह ने कहा खाओ, ये आपके लिए डेली हमने लगा दिया है, रोजाना मिलेगा आपको, हमें ये कभी कभी मिलता है। बादशाह ने लफ्ज कहना था, इनकी आंखों से आंसू जाए। बादशाह परेशान हुआ, इतने बड़े मौलवी को नाराज कर बैठा हूँ, वो इसकी तबा के खिलाफ बात कर बैठा हूँ। कि आप नाराज हो गए? कि नाराज नहीं हुआ। रहिमहुल्लाहु अला अबी हनीफा, अल्लाह मेरे उस्ताद मुकर्रम पर रहमत नाज़िल करे, आज वो इस धरती पे नहीं है। उसने उस वक्त मेरी अम्मा को, जब मैं यतीमी के आलम, मेरी अम्मा को कहा था इसे इल्म दीन पढ़ने दे, एक वक्त आएगा तेरा बच्चा वो खुराक खाएगा जो बादशाहों को भी कम मुयस्सर होगी। आज मेरा उस्ताद होता उसकी आंखें ठंडी हो जाती। मेरे दोस्तों, उलूम दीन की बुनियाद पे चलना इतनी बड़ी बात है। और सुने, ये कोई फूलों की सेज भी नहीं है, बाज़ों का कांटों का रास्ता भी आ जाता है। इस जज्बा गुलबोसी में कुछ कांटे भी चुप जाते हैं। वो क्या है? हाँ, जब दीन पर बात आए फिर आलिम को डट जाना है, कट जाना है, पीछे हट जाना भी नहीं। जब बहुत बड़ा मनसब मिला तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली।